الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر مقصد کربلا اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے آج ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ حج کی 32ویں آیہ کریمہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، فَإِنَّهَا، یہ تعظیم شعائر کرنا من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ شعائر سمجھ میں آ جائیں تو شعائر الہی کو ڈھونڈنا یا اس کو متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دو مقامات پر خدا نے مثال دے کر بتایا کہ شعائر کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا والبدن، یہ جو قربانی کا اونٹ ہے، جعل اللہ لکم من شعائر، اس کو اللہ نے تمہارے لیے اپنے شعائر میں سے قرار دیا۔ صفا و مروہ کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور وہ سفر جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ شعائر جمع ہے لفظ شعیرہ سے۔ شعیرہ ایسی علامت کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کی عظمت کو، جلالت کو، سلطنت کو انسان کے شعور تک لے جائے۔ لہذا شعائر میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ شعوری منازل میں ہوگی، لا شعوری نہیں۔ جو بھی گفتگو، جو بھی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہوگی؟ شعوری منازل میں ہو رہی ہے۔ اگر
یہ شعائر میرے شعور کو بیدار نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں نے ان کی اس منزل کو نہ سمجھا ہے اور نہ ان کی عظمت کے اس مقام پر میں پہنچا ہوں تعظیم کے اعتبار سے کہ جہاں ان کا حقیقی فلسفہ اللہ نے رکھے کس لیے ہیں؟ رکھے اس لیے ہیں کہ میرا شعور بیدار ہو جائے۔ اب ان سے متعلق جو تعظیم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، تو اگر خود شعائر کا تعلق بیداری شعور سے ہے تو کیا ممکن ہے کہ تعظیم جو کی جا رہی ہو وہ لاشعوری تعظیم ہو؟ ممکن ہے نا؟ اصلا ممکن نہیں ہے۔ لہذا شعائر الہی کے ذریعے سے جو تقوی پیدا ہونا ہے اس کے لیے شعور کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ ایک مثال اللہ نے صفا و مروہ کی دی، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صفا اور مروہ کی کیفیت ایسی ہے کہ ذرا سا انسان اگر توجہ کرے گا خود بخود مراحل عظمت پروردگار تک سفر طے کرے گا۔ آپ نے جیسے ہی صفا اور مروہ کے بارے میں سنا کہ بھئی صفا اور مروہ کیا ہیں، پتہ لگا دو پہاڑیاں ہیں، تو کیا پہاڑی عظمت کو بیان کر رہی ہے؟ نہیں، خود اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ منسوب ہیں اپنے زمانے کے بہترین افراد سے۔ اپنے زمانے کے بہترین افراد، کیا نسبت کافی ہے؟ نہیں، وہ افراد جو اپنے زمانے کے بہترین افراد ہیں ان کا ایک خاص واقعہ پیش آتا ہے، خود واقعہ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ واقعے کی کیفیت یہ ہے کہ اگر عقل انسانی پر اس کو پرکھیں گے تو عقل انسانی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے، لیکن اللہ سمجھا رہا ہے جہاں تمہاری عقل ختم ہوتی ہے اللہ کی حجت وہاں سے آغاز کرتی ہے۔ لہذا حجت الہی کو اپنی عقل سے پرکھنے کی ضرورت، تمہارا کام صرف حجت کو ماننا ہے۔ ایک دفعہ جب حجت کو تسلیم کر لیا تو اب تسلیم کرنے کے بعد حجت خدا کیا کہہ رہی ہے وہ حق ہے، جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے وہ حق نہیں ہے۔ تو اس منزل میں داخل ہونے کی ضرورت ہے نا، اس منزل میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی شاعر کا کام ہی یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھائے کہ دیکھو ایک مرتبہ حجت کو پہچان لو، ایک مرتبہ، اور جب پہچان لیا تو پھر تسلیم کیسے ہونا ہے؟ تسلیم ایسے ہونا ہے کہ اب پھر اپنی عقل نہیں لگانی، بلکہ صرف جو حجت کہہ رہا ہے گرچہ وہ میری عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس مرحلے میں داخل نہیں ہوگے نہ تمہیں شاعر سمجھ میں آئیں گے نہ ان کی تعظیم سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا ایک بار پھر سے دوہراؤں کہ ایک دفعہ حجت کو پہچانو، پھر تمہیں عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو حجت زمان کہے وہ کرنا ہے، پھر چون و چران نہیں ہونا چاہیے، کیوں اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کربلا تک پہنچا صرف وہ ہے کہ جس نے امام کے سامنے اپنی عقل کو تسلیم کر دیا کہ اب ہماری عقل نہیں ہے، اب جو بھی ہے وہ حسین کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں، عقل کا کام نہیں ہے، بس اب حسین کو پہچان لو پھر اس کے بعد حسین کی سنو۔ یہ مقام کربلا بھی یہی مقام سمجھا رہی ہے، اس لیے کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پر میری عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، حجت خدا کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ عقل کی سنوں یا حجت خدا؟ تو مراحل ایسے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان بھی ایسے ہی لیتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا پھر آپ کے لیے ایگزامپلیفائی کروں۔ فرض کیجئے کہ مقام ایسا ہو کہ آپ کو حجت خدا نے بھیجا جنگ میں، آپ لڑنے جا رہے ہیں، جو مقابلے پر ہے وہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، اور آپ جنگ لڑتے ہوئے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ بس کچھ دیر اور چاہیے،
تاریخ اسلام کا سب سے بڑا فتنہ اس کا سر قلم ہو جائے گا. میں کہوں شاید آتی ہوئی کربلا ٹل جائے, آتی ہوئی کربلا ٹل جائے. اتنے نزدیک, اتنا بڑا فتنہ تاریخ اسلام میں, جس تاریخ اسلام میں جس انحراف کو تلاش کرو گے اس کی جڑ اسی فتنے پہ جا کر ختم ہوتی ہے. چیلنج کر کے بتا رہا ہوں, ثابت بھی کر سکتے. تاریخ اسلام میں جو انحراف اسی کے پر جا کے ختم ہو رہی ہے. اب جو اتنا شریر ہے خدا جانے اس کو اپوائنٹ کرنے والا کیا ہوگا. بہرحال اس سے زیادہ میں گفتگو نہیں بڑھا سکتا آگے. اس کو یہاں تک لانے والا کیسا ہوگا. اب اتنا شریر, اتنا اللہ کا دشمن, اہل بیت کا دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو, کتنی دیر, 5 قدم کا فاصلہ ہو, صرف 5 منٹ آپ کو چاہیے, 5 منٹ میں آپ اس کا صفایا کر دیں. پورا گراؤنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے, ایوری تھنگ, سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. 5 منٹ چاہیے آپ کو. اور جب آپ آخری حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوئے, پیچھے سے حجت خدا نے کہا واپس آ جاؤ. موقع آپ سمجھ گئے ہیں. مالک اشتر ام الفساد کے خیمے سے صرف 5 قدموں کے فاصلے پر ہے. پوری جنگ انڈر کنٹرول ہے. جناب مالک اشتر جانتے ہیں کہ کتنا بڑا شر ہے یہ. بھئی میرے جیسا کوئی ہوتا اور اس کے پاس یہ سچویشن آ جاتی تو وہ یہی سوچتا کہ پہلے اس کو صاف کر دوں, بعد میں مولا سے ایکسکیوز کر لوں گا, کہوں گا مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہانے کرنے میں تو ہمیں ٹائم ویسے بھی نہیں لگتا. تو ہم تو مولا کو بہت سارے بہانے بنا کر دے سکتے ہیں. ہم جو بہانے بنا کر دے سکتے ہیں اسی لیے مالک اشتر نہیں بنتے. اسی لیے میں جو علی کو علی کی طرح سمجھ سکے اسی کو مالک اشتر کہتے ہیں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے نا. وہ مولا جس جیسا طول تاریخ انسانیت میں کوئی نہ ہو سکا, جس کو اپنی زبان سے علی جیسا ہونے کی سند دے, اسے مالک اشتر کہتے ہیں. خود مولا نے سند دی, کہا میں جیسا رسول کے لیے مالک اشتر. تو مالک کو چھوٹی بات تھوڑی ہے جناب. مالک بننا آسان کام نہیں. اب مالک کیسے مالک بنتا ہے یہ نظر آئے گا صفین میں. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں 5 قدم کے فاصلے پر ہیں. ایک مرتبہ آواز آئی, مالک مولا بلا رہے ہیں. جو ایک آواز پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں علی کے قدم میں ڈال دیں اسے مالک اشتر کہتے ہیں. ہم سے تو کچھ روپے علی کے نام پہ نہیں دیے جاتے, ہم سے تو مولا کے نام پہ کچھ پیسے نہیں نکلتے, چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے. جو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں علی کے قدموں پر نچھاور کر دے اسے. اب یہ مقام کیسے آئے گا؟ عقل کہہ رہی ہے کامیابیاں, علی کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ. تو جو اپنی کامیابیوں پر حجت خدا کو ترجیح دے وہ مالک اشتر. کیسے آئے گا یہ مقام؟ جب شعائر کی تعظیم, جب شعائر الہی کو پہچاننے کے قابل ہو جاؤں گا اس مرحلے میں. لہذا اب اللہ نے دوسری مثال کیا دی, کہا جانور. یہ جانور, اب یہ جانور کیا ہے؟ کہا من شعائر اللہ, یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے. لہذا اب اس کی تعظیم کرنی ہے. یہ جو جانور ہے اس کی تعظیم کرنی ہے. ہم تعظیم کرتے ہیں. عجیب بات ہے, واقعاً عجیب بات ہے. 1 مہینے پہلے ذرا سی ویڈیو ریورس کریں, 10 ہی تاریخ ہے مہینے کی 10ویں ہی تاریخ ہے. کسی کی قربانی کی یادگار ہے. ہر آدمی سجا کر اس کے اوپر بیل بوٹے لگا کر اسے نہلا کر دھلا کر بڑے افتخار سے رسی پکڑ کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں. آج تک کبھی کسی نے بدعت کا نعرہ لگایا؟ کسی نے بدعت کا نعرہ نہیں لگایا. اس کو دیکھ کر کوئی بدعت کا نعرہ نہیں ہے. ٹھیک 1 مہینے بعد چلے جاؤ, پھر 10 تاریخ, پھر کسی قربانی کی یاد میں کوئی اور جانور تیار کر کے باہر نکلے تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بدعت. تو کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا, کوئی تو معیار ہونا چاہیے اس میں. اور اس میں پھر وہاں مرحلہ کیا ہے, وہ بھی ایک قربانی کی یاد دلا رہا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے اگر میں
عید قربان پر جانور قربان کروں اور مجھے یہی نہ پتہ لگے کہ اس کا قربان کرنے کا مقصد کیا ہے، تو کیا آپ کی نظر میں وہ قربانی کہلائے گی؟ کہلائے گی؟ کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ہر روز قربانی کرتے ہیں، بہت سارے موقعوں پہ قربانی کرتے ہیں۔ عید قربان میں اور عام قربانی میں فرق کیا ہے؟ عید قربان کی قربانی اس وقت تک خاص نہیں ہو جاتی جب تک ابراہیم کی یاد تازہ نہ کر دے۔ حالات پھر وہی ہیں۔ یہ تو بکرا وہی عام سا بکرا ہے، بھئی اس بکرے کو جیسے ہی آپ نے کہا میں اسے عید قربان پر کروں گا قربان، وہی بکرا جو کل تک عام تھا خاص ہو گیا۔ صفا و مروہ بھی عام پہاڑیاں تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا صحیح، خاص ہو گئی۔ برحالہ تو وہی چل رہا ہے نا، یعنی کیا شے خود مہم نہیں ہے، بلکہ منسوب ہے اپنے زمانے کے سب سے بہتر آدمی سے۔ کون ہے وہ؟ جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل۔ صرف نسبت نہیں، کیا نسبت نہیں، ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ اللہ کی عظمت کو انسان کے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ پھر وہی پورا کا پورا وہی سلسلہ کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا ہے۔ اس دفعہ کیا واقعہ پیش آیا؟ وہی اسماعیل جسے ابراہیم چھوڑ گئے تھے، جیسے ہی وہ 12 یا 13 برس کے ہوئے، ابھی تک جناب اسحاق پیدا نہیں ہوئے۔ جناب اسحاق 13 یا 14 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہاں جیسے ہی جناب اسماعیل 12 یا 13 سن میں پہنچے، وہاں سے اللہ کا حکم آیا۔ اب کس انداز میں آیا؟ جناب ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑے عجیب سے جملے ہیں، یہ نہیں کہا رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام۔ یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کو یہ خواب بار بار آ رہا ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے اب تو بتا تیری کیا نظر ہے؟ میں کہوں گا جناب ابراہیم آپ کا خواب حجت ہے، آپ کا خواب وحی ہے۔ نبی کا خواب صرف اور صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ ہمارا خواب سچا اگر ہو بھی تب بھی حجت نہیں ہوتا، صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ اب چونکہ نبی کا خواب حجت ہے، وحی ہے، جانتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، تو جب یہ کام کرنا ہے تو حضرت اسماعیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر حضرت اسماعیل سے پوچھنے کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ ابراہیم تا قیام قیامت یہ بتا رہے ہیں کہ حجت خدا کے سامنے تسلیم ہوا کیسے جاتا ہے۔ بیٹے سے پوچھ رہا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا نظر ہے؟ اس نے کہا بالکل مسئلہ نہیں، افعل ما تؤمر، بابا وہ کام انجام دے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ مجھے یہ جملے کتنے ملتے جلتے لگتے ہیں جناب علی اکبر کے جملوں سے۔ سنا بنا، امام راستے میں جا رہے ہیں، خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر کی سواری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جب بابا کے لبوں سے کلمہ استرجاع سنا تو ایک مرتبہ پوچھا، کہا بابا خیریت کیا بات ہو گئی؟ کہا علی اکبر میں نے خواب میں دیکھا ہم جا رہے ہیں اور کوئی ندائے غیبی پیچھے سے آواز لگا رہی ہے کہ یہ قافلے والے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تقریباً وہی معاملہ ہے۔ تو حضرت علی اکبر نے صرف ایک سوال پوچھا، کہا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ امام نے فرمایا ہمارے حق میں ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ تو بڑا عجیب جواب ہے جناب علی اکبر کا۔ کہا بابا پھر فرق نہیں پڑتا، موت ہم پر آتی ہے یا ہم موت۔ کس قدر جملے حضرت مولا علی اکبر کے حضرت اسماعیل سے ملتے جلتے ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب یہ مرحلہ طے ہو گیا، یعنی ابراہیم بتا رہے ہیں کہ مقام شاعر تک اگر سفر کرنا ہے، شعوری سفر کرنا ہے، اس شعور کے ساتھ آنا ہے کہ قربانی دینی ہے، لا شعوری نہیں، غلطی سے نہیں۔ کربلا کوئی غلطی سے نہیں پہنچتا، یاد رکھیے گا، کربلا کوئی غلطی سے، چانس سے نہیں پہنچتا۔ کربلا شعوری منزلوں کا نام ہے، شعور کے ساتھ کربلا پہنچا جاتا ہے، تمام تر شعور کے ساتھ۔ اب حضرت ابراہیم لے کر چلے، واقعات آپ کی خدمت میں موجود ہیں، میں اس سے تیزی سے سفر کروں گا۔
قرآن نے ایک ایک منظر کشی کی ہے، لے گئے فلما اسلما، جب دونوں بالکل تیار ہو گئے، تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو اس نے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب یہاں تک قرآن آیا ہے اور اس کے بعد کے واقعات کو بظاہر اسکپ کیا اللہ نے، اس کے بعد کے واقعات بیان نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی قلب کے لیے یہ مناظر تھوڑے سے سخت ہیں کہ جہاں بوڑھا باپ آنکھوں پہ پٹی بنا کر جوان بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر چھری اس کے گلے پر رکھ کر چلائے، یہ سخت مراحل ہے۔ قرآن نے اس مرحلے سے بھی ایوائڈ کیا۔ وَنَادَى رَبَّهُ، ابراہیم سے کہا اے ابراہیم صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ کچھ علماء نے یہاں پر کہا کہ اللہ نے اپنا حکم اٹھا لیا۔ خدا دیکھیے حکم اٹھانے والی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر انسان کا اختیار باقی ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں نے یہاں سے گولی چلا دی غلطی سے، مطلب چلا دی گولی، اب گولی چلانے کے بعد کہوں میں نہیں مارنا چاہتا، آپ کہیں گے قبلہ مارنا نہیں چاہتا گولی چلانے سے پہلے کا مرحلہ ہے، گولی چلانے کے بعد یہ کہے میں نہیں مارنا چاہتا، یہ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گولی چل چکی اب میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو جہاں ابراہیم کی چھری چل چکی ہے وہاں پر حکم اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ خدا نے اپنا حکم اٹھایا نہیں ہے، خدا نے حکم نہیں، اور نہ خدا نے حکم اٹھایا نہ حضرت ابراہیم نے حکم کے تعمیل میں کوئی چون و چرا کیا۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا حضرت ابراہیم کا بیٹا ذبح کرنا سنت بنی؟ حکم کس کا تھا؟ بیٹا ذبح کرو۔ ابراہیم نے کوشش کی کیا؟ بیٹا ہی ذبح کرے۔ تو پھر سنت کیا چلنی چاہیے اصولاً؟ بیٹے کو ذبح کرنے، لیکن بیٹا کرنے کی ذبح کرنے کی سنت نہیں چلی، سنت نہیں چلی۔ سنت کس کی چلی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذبح ہوا وہ جانور تھا، گوسفند تھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں بچے کی نرم ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جاری ہوا، یہاں چلتی ہوئی چھری اس سے پہلے کے اثر دکھائے اسماعیل کی جگہ گوسفند آ گئی۔ جب حضرت نے چھری چلانے کے بعد آنکھ کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ گوسفند ذبح ہے، اسماعیل سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فوراً سجدہ شکر کیا۔ ادھر سے آواز آئی ابراہیم تم نے امتحان پورا کر لیا، میں سوال یہ پوچھوں گا پروردگار تو پھر بیٹے قربان کرنے کی سنت کیوں نہیں چلی؟ جواب آئے گا اس لیے کہ گوسفند قربان ہوئی ہے۔ تو اگر گوسفند قربان ہوئی ہے تو اگلا جملہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں پر آ کر بہت سارے دھوکہ کھا گئے۔ انہوں نے کہا فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو اسماعیل سے قبول کر کے ذبح عظیم میں بدل دیا۔ تو اب ذبح عظیم کی جگہ کیا ہے؟ گوسفند۔ اب یہ بڑا عجیب مرحلہ ہے، عظیم گوسفند ہے یا اسماعیل؟ تھوڑی سی تو عقل استعمال کر لو۔ ایک طرف اللہ کا نبی ہے، صاحب کرامت ہے، ذبیح اللہ ہے، اس کے مقابلے پر اللہ بدل کے تو اب کیا ہوا؟ اب جب دیکھا کہ گوسفند تو اسماعیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو گوسفند کا مقام بڑھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے گوسفند عظیم ہو جائے۔ اب گوسفند عظیم کیسے ہوگی؟ کہا یہ گوسفند یہ جنت کی تھی، گوسفند جنت سے آئی تھی۔ اچھا جنت سے بھی آئے تو پھر کیا صاحب کرامت ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار سال اس نے جنت کی پتہ نہیں کون سی گھاس کھائی وغیرہ وغیرہ، پوری کہانی بنا لی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہاں سے آئی تو گوسفند ہی تھی۔ اس کے باوجود بھی گوسفند ہی ہے۔ اب جتنی مرضی عظیم کر دو، جتنا مرضی، پس اس کا مطلب یہ ہے جو جس سطح کا ہوتا ہے اس کے اوپر جتنے مرضی لا کر تم فضائل جمع کر دو، گوسفند گوسفند رہے گی، نبی نبی رہے گا۔ لیکن بعض چیزیں اب اس سے آگے کی سرحد میں نہیں داخل ہو سکتے ہم۔ گوسفند ہمیشہ گوسفند رہے گا۔ اب بدل بدل کر باتیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ بھئی وہ جو قیامت تک ساری قربانیاں ہوں گی وہ مراد ہے، تو تم قیامت کیا 2 قیامتیں اور لے آؤ، جتنی مرضی گوسفندوں کی تعداد بڑھا دو، جتنا مرضی قربانی کر دو، گوسفند گوسفند رہے گا۔
نبی نبی رہے گا۔ تو اگر ذبح عظیم، اللہ تعالیٰ لفظ عظیم استعمال کر رہا ہے، یعنی اب جو اسماعیل کی جگہ قربانی آنے والی ہے وہ یقیناً اسماعیل سے عظیم ہونی چاہیے، تو عظیم ہوگی تو ہر اعتبار سے عظیم ہونی چاہیے۔ اگر اسماعیل بیٹا ہے کسی اولی العزم نبی کا، تو پھر اب جو قربانی آنی چاہیے اس میں نسبت اولی العزم سے بھی اوپر ہونی چاہیے۔ تو اب جا کر پورے عالم اسلام سے پوچھو، اولی العزم کے اوپر اگر کوئی ایک مقام باقی ہے تو وہ صرف ختم المرسلین کا مقام ہے، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹا ہے تو صرف بیٹا ہے، لیکن یہاں پر نسبت صرف نواسے اور نانا کی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ گئی، کہا حسین منی وانا من الحسین۔ وہاں صرف ابوت ہے، یہاں منیت کا موقع ہے، مرحلہ ہے۔ پھر وہ مقام حضرت اسماعیل کی نبوت کے تمام مدارج علم، اب جو ذبح عظیم کے منزل پر پہنچے گا وہ خود اسماعیل سے افضل ہونا چاہیے۔ اب یہ مشکل مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے جب کہا کہ ہمارے ائمہ ختم رسالت کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو بہت سو کو پرابلم ہونے لگی۔ میں کہوں بھائی تمہیں پرابلم ہونے کی کیا مسئلہ، ہم سے مت پوچھو، خدا سے جا کر سوال کرو، خدا سے پوچھو کہ اس نے جنت کس کے لیے بنائی، جنت کے مقامات کو کون طے کر رہا ہے، میں طے کر رہا ہوں یا خدا طے کر رہا ہے؟ تو خدا جو طے کر رہا ہے، تو جو جتنا عظیم ہوگا دنیا میں، قیامت کے دن اس کو اتنا عظیم مرتبہ ملے گا، اتنا ہی عظیم مرتبہ ملے گا۔ تو جب جنت کے مقامات طے ہو رہے تھے، تو جب سرداری کی باری آئی تو تمام انبیاء میں اللہ کو کوئی دکھائی کیوں نہیں دیا؟ فرمایا یہ حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ، تمام جوانان سردر کے تمام جوانان جنت کے یہ دونوں سردار ہیں۔ وَأَبُوهَا أَفْضَلُهُمَا، ان کا باپ ان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو پھر اب مسئلہ دیکھیے، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ ہم جہاں کوئی حدیث لاتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو ہم نے دروازے کی بات کی تھی، انہوں نے چھتیں تلاش کرنا شروع کر دی، کھڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دی۔ ٹھیک، اب یہاں پہ بھی مسئلہ یہی تھا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، تو کسی نے بوڑھے تلاش کرنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، خود پیغمبر نے حل کر دیا۔ دونوں جگہوں پہ روایات موجود ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون پیغمبر کی خدمت میں آئی، آنے کے بعد کہا مولا یہ میرے عقائد ہیں، یہ میں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ پیغمبر نے فرمایا مادر گرامی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ سننا تھا، بیچاری کا چہرہ تھوڑی دیر کے لیے مرجھا گیا۔ مرجھانے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ کیا کوئی چانس نہیں ہے؟ اب سمجھ گئے مولا کہ ان کے دل پہ تھوڑی سی بات سمجھ میں نہیں آئی ان کو۔ پیغمبر نے فرمایا مادر گرامی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ بوڑھی ہو کر جنت میں جائیں، میں آپ کو پہچانا ہی یہ چاہتا ہوں، آپ مومنہ ہیں اور جب جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کر جائیں گی۔ پھر فرمایا جنت بوڑھوں کی جگہ نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہوں اس سے آگے؟ اگر کسی کو بوڑھوں کا سردار بنا رہے ہو تو پہلے سوچو تو صحیح، جنت بوڑھوں کی جگہ نہیں ہے۔ بوڑھے تلاش کرنے ہوں تو جنت سے باہر کہیں تلاش کریں۔ لہذا اب جو جنت کا سردار ہے اللہ نے بنا دیا، تو کیا ہر نبی جو جنت میں جوان ہو کر جائے گا اس کا سردار حسین ہوگا یا نہیں؟ سردار افضل ہوتا ہے یا رعایا افضل ہوتی ہے؟ اللہ سے جا کر سوال کرے۔ لہذا اب جو ذبح عظیم آنا ہے وہ افضل ہونا ہے۔ مقام یہ ہے، مقام اللہ نے فوراً اس قربانی کو قبول کر لیا۔ چھری چل رہی تھی، اللہ نے بدل دیا۔ بدلنے کے بعد کیوں سنت نہیں پڑی ابراہیم کی؟ اس لیے
کہ بیٹوں کی قربانی کرنا امت کا کام نہیں ہوتا، امام کا کام ہوتا ہے، امام کا کام ہوتا ہے۔ لیکن مقام شعائر کیا ہے؟ مقام شعائر یہ ہے کہ شعائر اب ہر ایسی چیز ہوگی، دیکھیں 3 مقام میں نے آپ کو بتا دیے، چیز عام سی ہوگی لیکن اپنے زمانے کے بہترین افراد سے منسوب ہوگی، صرف نسبت کام نہیں، صرف نسبت کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا، ایک ایسے واقعے سے جڑی ہوگی جو خدا کی عظمت کو، جلالت کو شعور میں لے کر آ رہی ہوگی۔ شعائر کا کام ہی شعور کو بیدار کرنا کام ہے شعائر کا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، اگر یہ واقعہ پیش آئے گا کہ کسی بچے کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا تو عظمت خدا، قربانی دی جائے گی تو عظمت خدا سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر ایسا ہی، میں نے کہا ایسا ہی واقعہ دوبارہ کبھی پیش آئے، اپنے زمانے کے بہترین افراد ہوں، ایک بے آب و گیاہ مقام پر جا کر اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، یہاں پر اللہ نے کرامت کو کیسے ظاہر کیا کہ جس زمین کے ذرے کے اوپر حسین کا خون گرا تھا وہاں پانی تا قیامت جاری رہا ہے۔ یہاں پر جب بھی 10 محرم ہوگی، اسی خاک کے ذرے سے وہ خون ابل کر دوبارہ بتلائے گا کہ اس قربانی میں اور اس قربانی میں کتنا فرق ہے۔ آج اور تاریخ میں ہمارے پاس تو روایات شیعہ سنی دونوں موجود ہیں کہ پیغمبر ام سلمہ کو مٹی لا کر دے رہے ہیں۔ ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے، لیکن مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے، یہاں پر خون ابل کر بتائے گا کہ خدا کی عظمت کا مقام کیا ہے۔ لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو کربلا کی زیارت میں اور حج اور عمرہ میں 70,000 ثوابوں کا فرق نظر آ رہا ہے، یہ 70,000 ثواب کا فرق نہیں ہے، یہ کربلا کی قربانی کی عظمت میں اور حج کی قربانی کی عظمت میں فرق ہے، قربانی کا فرق ہے، قربانی کے مقام میں فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو افراد لے کر گئے ہیں، خود امام حسین کا مرتبہ، خود امام حسین کا مقام، اور جن افراد کو لے کر گئے ہیں ہر ایک کا مقام اس قدر بلند ہے، لیکن امام کی قربانیوں میں کربلا میں سب سے بڑی قربانی امام حسین، سب سے بڑی، جو قربانی حسین سے جتنی نزدیک ہے عظمت کے اعتبار سے وہ اتنی بلند ہے، جو کربلا میں جتنی دیر میں میدان گیا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی عظیم ہے قربانی کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے امام حسین کے بعد اگر کربلا میں کوئی عظمت کے مقام پر ہے تو جو بظاہر میں حسین کی سب سے چھوٹی قربانی ہے، نظر آنے میں جو سب سے چھوٹی ہے، عظمت میں حسین کی سب سے بڑی قربانی۔ اسی امام بارگاہ، اسی بارگاہ اور انہی ایام کی ایک یادگار حسین کی ایک عزادارہ سیدہ غشمیرہ، سلسلہ نونہالوں کی شہادتوں کا جناب علی اصغر سے شروع ہوا ہے۔ خدا جانے وہ ماں باپ کس مقام پر ہوں گے، خود وہ شہیدہ کیا مقام رکھتی ہوگی کہ جو بارگاہ حسینی میں ماں کی گود میں دم توڑ گئی۔ ماں کے اوپر بڑا سخت مرحلہ ہے۔ جناب حاجرہ کے بارے میں بھی روایتوں نے لکھا ہے کہ جناب حاجرہ، علم ہوا جناب حاجرہ کو۔ کب علم ہوا جناب حاجرہ کو؟ یہاں حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر نکلے، وہاں شیطان دروازے پر پہنچا اور آواز لگا کر کہا، حاجرہ تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کہا میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ کہا
ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے گئے، ذبح کرنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر ابراہیم ذبح بھی کر دیں، میں نے عرض کیا تھا حجت شناس ہے بی بی ہاجرہ، عام خاتون نہیں ہے۔ ہاجرہ تو اسماعیل کو اس وقت قربان کر چکی جب حضرت ابراہیم نے دونوں کو اس جگہ پر تنہا چھوڑا تھا، لہذا جناب ہاجرہ کے لیے قربانی مسئلہ نہیں۔ شیطان نے اپنی پوری قوت لگا لی لیکن حضرت ہاجرہ کو گھر سے نہ نکال سکا۔ یہ فرق ہوتا ہے حجت شناس بیوی میں۔ نبی کی بیوی ہیں لیکن اگر حجت شناس ہو تو شیطان جتنی مرضی کوشش کر لے گھر سے باہر نہیں نکلتے، لیکن جو اپنے زمانے کے شیطانوں کے بہکاوے میں آ جائے، بہرحال آگے کی داستان آپ کے خلاف۔ لیکن حضرت ہاجرہ ماں ہو، بالآخر ماں ہے، بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے۔ بعض روایات میں ملا کہ جب حضرت ابراہیم واپس آئے، اب دکھ نہیں ہے حضرت ہاجرہ کو کہ حضرت ابراہیم قربان کرنے لے گئے، لیکن بالآخر ماں بھی ہیں، تو جب حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری کا نشان دیکھا تو صرف یہ خیال آیا کہ اگر یہ چھری میرے بیٹے کی گردن پر چل جاتی، قربانی سے نہیں ڈرتی ہیں لیکن ماں ہے، اب یہ جب خیال آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ اسی سوچ نے آپ کو مریض کر دیا، قربانی سے نہیں ڈرتی ہیں بیوی لیکن ماں ہے، اور ماں یہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ چھری چلتی ہے اور میرا بیٹا ذبح ہو جاتا، ماں ہے، اس چھری کے نشان کو زیادہ برداشت نہیں کر سکی۔ میں کہوں گا جناب ہاجرہ پھر آپ سے عظیم وہ ماں ہونی چاہیے نا، آپ نے تو چھری کا نشان دیکھ کر گریہ شروع کر دیا، آپ کا بیٹا ماں کی آغوش میں ذبح تو نہیں ہوا۔ کربلا کی مائیں تو اپنے بچوں کی ذبح ہوئی لاشیں دیکھتی رہی، خدا جانے کیا مقام ہوگا جناب میرا باپ کا۔ کربلا میں امام حسین کی غربت کا اندازہ لگانا ہے تو امام کے استغاثے سے اس کا اندازہ لگائی، کس قدر غریب ہو گئے ہوں گے امام جب انہوں نے یہ آواز لگائی ہوگی کہ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ایسا مددگار جو آ کر ہماری مدد کرے۔ کس قدر غریب ہے حسین کہ بالآخر یہ نعرہ لگا رہے ہیں حل من مغیث، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ جب امام نے غربت کے عالم میں یہ نعرہ لگایا تو جواب میں یا گنج شہداء میں کچھ لاشیں تڑپنا شروع ہوئے یا خیمہ گاہ امام حسین سے خواتین کے گریے کی آواز بلند۔ امام خیمے کے پاس تشریف لائے اور لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو آواز دے کر پوچھا، کہا بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس کی شدت سے جاں بحق ہو گیا ہے؟ امام جانتے ہیں، علم میں ہے امام کے، سوال کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرا مولا تاریخ میں اپنے بچوں کی پیاس کی کیفیت رقم کروا رہا ہے کہ حسین کے بچے پیاس کے عالم میں اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ بچے کسی لمحے بھی جاں بحق ہو سکتے ہیں، کسی بھی مرحلے میں جاں بحق ہو جائیں گے بچے پیاس سے۔ کہا بھائی بچہ کوئی جاں بحق تو نہیں ہوا ابھی، لیکن جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، آپ کا یہ 6 مہینے کا علی اصغر اسے قرار نہیں آ رہا، کسی کی بھی گود میں جا کر یہ قرار میں نہیں آ رہا، عجیب بے چین ہے۔
اور اس کی بے چینی دیکھ کر تمام بیویاں گریہ کر رہی ہیں۔ امام نے کہا لاؤ میرے علی اصغر کو مجھے دو۔ جیسے ہی علی اصغر حسین کی آغوش میں آئے، ایک مرتبہ علی اصغر کو جیسے سکون سا آ گیا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ جناب علی اصغر اپنی اس حرکت سے شہادت کی آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بابا میں آمادہ ہوں، بابا ابھی تمہارا آخری سپاہی باقی ہے، بابا مدد کرنے کے لیے تمہارا علی اصغر ابھی۔ امام نے فرمایا رباب بچے کو مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں شاید اس کے لیے پانی کی کوئی سبیل ہو جائے۔ عزادارو یہ کہہ کر امام علی اصغر کو لے کر ایک مرتبہ میدان کی جانب چلے ہیں، مقتل کی جانب۔ راوی کہتے ہیں کہ جب امام مقتل کی طرف جا رہے تھے تو دھوپ کی شدت سے حضرت علی اصغر کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، جناب علی اصغر کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ جب امام نے اپنے پھول سے بچے کی رنگت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دیا کہ میرے بچے کو دھوپ نہ لگے۔ اس عالم میں جب حسین لشکر کے نزدیک پہنچے، کسی نے آواز لگائی، کہا اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں، اب حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے فوراً اپنی ابا کے دامن کو کنار کیا، 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر نظر آیا۔ امام نے فرمایا کہ تم اس کی حالت دیکھ رہے ہو، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے اس بچے پر رحم کھا لو۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس نے 3 دن سے کچھ کھایا اور پیا نہیں ہے، تمہارے سامنے ہے، یہ مرنے کے قریب ہے، اگر ہو سکے اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ابھی میرا مولا یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، کوئی یہ کہہ رہا تھا حسین بچے کے بہانے پانی پینا چاہتے ہیں۔ حسین بچے کو بہانہ بنا کر خود پانی پینا چاہتے ہیں۔ یہ جملے سنتے ہی میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنا 6 مہینے کا علی اصغر جلتی ہوئی ریت کے اوپر رکھ دیا۔ بس عزادارو ابھی دھوپ کی شدت سے جو حسین اپنے اصغر کو بچا رہے تھے، خدا جانے کس دل سے میرے مولا نے جناب علی اصغر کو ریت پر رکھا ہوگا۔ ریت پر رکھ کر میرا مولا کچھ قدم پیچھے ہٹ گیا، یہاں جناب پیچھے ہٹے، وہاں پر جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی سوکھی ہوئی زبان اپنے ننھے خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ بس عزادارو یہ وہ منظر تھا جب بڑے بڑے منہ پھیر کر رہنے لگے، ارے رو رہے تھے لیکن علی اصغر کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر تو حسین نے صبر کیا، پھر یہ سوچا ہوگا ارے جلدی ہوئی ریت ہے، میرا بچہ جلدی ہوئی ریت پر ہے، آگے بڑھ کر علی اصغر کو جلدی ہوئی ریت سے اٹھایا۔ بس عزادارو ایک عجیب مقام ہے، جلدی ہوئی ریت سے اٹھایا۔ میرے خیال میں جب جلدی ہوئی ریت سے اٹھایا ہوگا تو حسین کو احساس ہوا ہوگا کہ میرے بچے کو گرمی لگی ہے۔ اب باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو پیار کرنا چاہتا ہے، حسین اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو ایک بوسہ دینا چاہتا ہے۔ میرے مولا نے علی اصغر کو ابھی اپنے دہن کے نزدیک کیا، سنسناتا ہوا تیر حسین کے بازو میں پیوست ہو۔
داروں تھوڑی سی دیر کے لیے سوچو، جب حسین کے بازو میں تیر کی تکلیف ہوئی ہوگی، میرے مولا نے پلٹ کر دیکھا ہوگا تیر کہاں لگا ہے۔ ارے اپنے بازو پر نگاہ کرنے سے پہلے علی اصغر کے گلے پر نگاہ پڑی۔ اب حسین عجیب انداز سے اپنے بچے کو دیکھ رہا، اس کام سے اس کام تک علی اصغر کو پانی نہیں ملا۔ اجازت دارو، جتنا پیاسا تھا علی اصغر، تاریخ نے لکھا اور بچے کی گردن سے ایک چلو سے زیادہ خون نہ نکلا۔ حسین نے وہ خون لے کر ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا۔ امام فرماتے ہیں کوئی قطرہ اصغر کے خون کا زمین پر نہیں۔ حسین علی اصغر کو لے کر اب خیمہ گاہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن اب ایک مرتبہ اس ماں کے بارے میں سوچو جس کو حسین یہ کہہ کر آئے تھے، رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ اب حسین اپنی آغوش میں علی اصغر کو دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کے دروازے پر دیکھتے ہیں، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے امامت پر بڑا سخت وقت ہے، جو ماں دروازے پر منتظر ہے اس کو علی اصغر سنبھال یا قبر کے حوالے کر۔ میرا مولا خیموں کے پیچھے چلا، رباب میدان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی مولا نے اپنا رخ خیموں کی پشت پر کیا، ایک مرتبہ بی بی تڑپ کر رہ گئی۔ ارے دل کو سنبھال کر